MBA صاحب، انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ وہ ان کو ریگولر فون کرتے ہیں. جو ہمارے سفیر ہیں، رولنگ پارٹی ہے اس کے وزیر ہیں وہ، انہوں نے عمران خان کا کانٹیکٹ کرانے کی کوشش کی. اس نے گارنٹی دی کہ یہ جی ہمارے ساتھ ٹھیک چلیں گے. عمران خان کے لیے جیل قتل کے برابر ہے، وہ بند کمرے میں نہیں رہتا. تھنک ٹینک بنتا ہے کینٹ میں، اس کا آفس بنتا ہے جس کو شاہ محمود قریشی رن کر رہے ہوتے ہیں، پیسے چودھری سرور لگا رہے ہوتے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں یہ ملک ڈیفالٹ کر دے. اداروں کے اندر سے کوئی سپورٹ حاصل ہے جو سب کچھ ان کو پلاننگ کر کے دے رہے ہیں. یہ مبینہ طور پر جی ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے. آپ مجھے دکھائیں خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو عمران نے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ سٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں ڈسکلوجرز کے سپر سٹار توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. توصیف بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اور ان کے فالوورز کے بارے میں ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں، برگر کلاس ہے. لیکن انہوں نے پچھلے جو کچھ ہفتوں سے چل رہا ہے جس طریقے سے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ریاست کو، پیٹرول بمز فائر ہو رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، غلیلے ہیں، ڈنڈے ہیں، ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ خان صاحب یہ سارا کچھ خان صاحب کروا سکیں گے، ان کا سپورٹ بینک جو ہے وہ کر سکے گا. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، عمران از اے گڈ لرنر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی وہ ایک اچھا سیکھنے والا بھی ہے اور اس نے چیزوں سے سیکھا ہے. دیکھیں، اس کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب 2014 کا دھرنا جب ہوا تو ٹھیک ہے ان کے ذمہ 1 لاکھ لوگ تھے، طاہر القادری اور ان کے. اس سے پہلے 2013 کا بھی دھرنا تھا، اس میں بھی عمران خان نے شامل ہونا تھا لیکن بیک آؤٹ کر گئے جاوید ہاشمی کی وجہ سے. وہ تب سیاست نہیں، ریاست بچاؤ والا جو ڈرامہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے، الیکشن روکنے تھے بیسیکلی. تو انہوں نے کہا جی آپ تو وزیر اعظم بن رہے ہیں، یہ تو آپ کو روک رہے ہیں. اس وجہ سے عمران خان وہ اس میں نہیں شامل ہوئے تھے. تو اس میں عمران کو اپنی کم آئیگی کا بہت احساس ہوا تھا. انہوں نے جو حفاظتی حصار دیکھا طاہر القادری کا، اس میں 3 سرکلز تھے. ایک میں جو ان کے بالکل قریب تھے وہ خواتین تھیں، اس کے بعد کارکن آتے تھے، اس کے بعد جو باہر والی سائیڈ ہوتی تھی وہ نوجوان کارکن تھے اور وہ ڈنڈے لے کے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ بھی کتنے بندے ہیں کتنے نہیں ہیں، لیکن ان کا ڈسپلن یہ تھا کہ انہوں نے طاہر القادری کی ہر صورت حفاظت کرنی ہے چاہے 100 لاشیں گر جائیں. تو وہاں پر عمران نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایکسپوز ہوتے دیکھا. یہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں. تو وہاں سے اس نے جو خیال اس کے ذہن میں آیا کہ خواتین تو میرے ساتھ بھی بے تحاشا ہیں، بلکہ طاہر القادری کی کیا کم ہوں گی، بالکل ان کی تو کم ہوں خان صاحب کی اپیل بھی تو خان صاحب کی. کی. اب وہ جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ میں یوز نہیں کرنا چاہتا. کبھی جو خان صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح میری پارٹی پہ تھوڑا سا پریشر پڑا اور میری پارٹی پہ میں اکیلا ہی خطاب کر رہا ہوتا تھا. انفیکٹ ہوا بھی یہی تھا، خالی کرسیاں، وہ تو میڈیا پہ پریشر تھا. میرے ساتھ سپورٹ بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود میرا کارکن ٹھہر نہیں سکا. تو یہ ان کے دکھ کی. وہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیلائز کرتے رہے کہ یہ اس کو کیسے کیا جائے. اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ جی اس کے پاس اسلامی ٹچ بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ فنیٹک ہو جاتے ہیں. تو دوسرا کرزما طاہر القادری کا اپنا ہے تو وہ تو ان کے پاس بھی تھا. پھر انہوں نے انہی بنیادوں پہ سرچ کرنی شروع کی. تو انہیں کے پی جو ہے نا وہ زیادہ فرٹائل لینڈ لگی اپنے مقصد کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کام بھی وہیں زیادہ کیا. انہوں نے 5000 انفلوئنسر بھی وہیں بھرتی کیے اور وہ ریلائے بھی علی امین گنڈا پور. دیکھیں عمران کی ایک اور بھی ہے، عمران کو ذرا شیں جوان ٹائپ لوگ اچھے لگتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس، تو وہ ان سے امپریس بھی ہوتے ہیں. تو شہریار افریدی ٹائپ لوگ، علی امین گنڈا پور، یعنی ایسے لوگ بھی جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ منسٹر ہو سکتے ہیں یا کسی بھی ایک قومی لیول کے سیاستدان کے بہت قریبی کچن کیبنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن عمران نے ان لوگوں پہ کام کیا اور وہاں سے اپنا جو ہے نا وہ اپنی بریڈ تیار کی. اب یہ تو زمان پارک کی بات کرتے ہیں کہ زمان پارک میں اس سے پہلے بنی گالا میں بھی انہوں نے کے پی سے ہی لوگ منگوا کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. وہ ریزسٹ انہیں اب ایک سبق انہوں نے اور سیکھا جو انہوں نے پہلے سے ذہن میں تھا کہ بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، بے نظیر اور بھی سارے سیاستدان
یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ان پہ کیس ہوں اور وہ یہ جیل جاتے رہیں، یہ جلا وطن ہو جائیں، یہ پھانسیاں چڑھ جائیں. تو ویسے یہ ذہن میرا بھی تھا کہ بھٹو کو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اپنے کارکنوں پہ، تو شاید بھٹو پھانسی نہ لگتا. تو عمران نے یہ سبق سیکھا ہوا ہے کہ بھی یہ جو کام ہے نا، یہ کوئی کام نہیں کہ آپ گرفتاری دے دیں اور پڑے رہیں اور آپ کی پارٹی کو نقصان ہو. اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں خان صاحب جیل نہیں جا سکتے. میں آپ سے یہ آپ بات مجھے توصیف صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب جب پچھلی دفعہ جیل گئے تو آپ شاید اس کے آئی وٹنس ہیں. جی میں آئی وٹنس ہوں. میں نے ان کی 6.5 دن کی جیل دیکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی 6 سال کا بچہ بھی اس طرح جیل میں رہ کے فکر مند یا رونے والا نہیں ہوگا جو عمران خان کا حال. وہ ایک چپکلی سے لے گئی تھی. حالانکہ آپ کو بتاؤں عمران خان کو بیرک میں بھی نہیں رکھا تھا. عمران خان کو ڈسپینسری میں رکھا ہوا تھا. وہ بیڈ شیڈ لگا کے، وہ جو اسٹریچر ہوتا ہے ان کا جو بیڈ ہوتا ہے پیشنٹ کا اس پہ. لیکن وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے پرویز الہی سے بات ہو گئی ہے یار. وہ پرویز مشرف کو پیغام بھیجا اور وہ جمائمہ کو کہو وہاں جلوس نکالے، وہاں بات سنی جاتی. یہ جو ابھی آپ جلوس دیکھتے ہیں یو کے اور یو ایس میں، یہ خان صاحب کا مائنڈ سیٹ نہیں، لیکن وہ تو ڈس اون کر دیتے ہیں. آج وہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ جو باہر بیرون ملک غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم نہیں کروا. ان کا جب پوری تحقیق ہوگی ان کا پورا لینا دینا نکلے گا، پورا لینا دینا. دیکھیں ان عمران خان کی سیاست ہے کیا. اب دیکھیں اب ایک انہوں نے پلاٹ تیار کر لیا کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی تھی. بالکل. آج انہوں نے سوری میں آپ کو کٹن کر رہا ہوں توصیف صاحب، انہوں نے آج ایک باقاعدہ یہ جو گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے 2 چیزیں کی. انہوں نے کہا ایک تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ یا انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا، یا دوسری بات جو اب ہم جب if you come to think about it، اب وہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جیل کو بھی قتل کرنے کے بالکل ساتھ بات بیان کر رہے تھے کہ یا انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا یا جیل لے جانا تھا. تو جب میں حیران ہو رہا تھا وہ بات سن کے کہ خان صاحب نے دونوں کو کیسے ایک لائن میں لا کے کھڑا کر دیا. مطلب قتل ہونا تو بالکل زیادہ بات ہے، جیلیں تو سیاستدان جاتے رہتے ہیں، لیکن اب آپ کی بات سمجھ عمران خان کے لیے جیل قتل کے برابر ہے. وہ بند کمرے میں نہیں رہ سکتے، یہ فوبیا ہے. اوکے، یہ ایشو ہے. اور بھی کئی ایشوز ہیں. باقی یہ بات کہ ان کے وہاں ٹیسٹ ہوں گے یہ وہ دیکھیں. میری بات سنیں، عمران خان کو میں کہتا ہوں وہ ٹیریان کا کیس ہے نا، وہ جا کے مان لیں تب بھی ان کے چاہنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل یہ تو بات درست ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے. وہ ایز اے پلے بوائے مطلب وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باقی سیاسی زندگی سے پہلے کی زندگی اور خیر اب وہ بعد میں بھی نہیں، خیر سیاسی زندگی تک بھی یہ سارا کچھ ہی چل رہا ہے. ان کے چاہنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید وہ اسے ایڈمائر کرتے ہیں. بالکل میرا تو خیال ہے کہ نوجوان میں پروگرام میں ایک بڑے ہی ٹاپ کے لیڈر کا پی ٹی آئی کے کہ میں وہ قصہ بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. وہ انہیں کوئی ایشو نہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ مان بھی جائیں تو اعتراف کر لیں. آج ویسے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے اور بعد میں پتہ چل جائے تو کہتے سی بات میں کسی کو نااہل کر دیں. جی بالکل. وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی، وہ ہمارا قومی سرمایہ ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اب دیکھیے گا اس کیس کا کیا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، عمران خان کو پوری سہولت کاری حاصل ہے. خیر وہ ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. تو عمران خان کا یہ جو معاملہ تھا کہ میرے پاس ایسے کارکن ہونے چاہیے جو کہ میری حفاظت کر سکیں، مجھے جیل جانے سے روکیں. اور جب عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ جب میں بار بار سٹیٹ کو چیلنج کروں گا نا تو سٹیٹ میرے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہوگی. سٹیٹ مینز آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی بالکل، وہ بالکل. اور میرا خیال ہے ان کی کامیاب بھی جا رہی ہے نا، کامیاب. ان کا نیریٹو دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ نیریٹو بنایا مجھے جیل لے جا کے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے چاہنے والوں نے یقین کیا. اب وہ کہتے ہیں وہاں کچھ بندے تھے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. تو بھائی صاحب یہ رش بھی تو آپ نے ڈالا ہے، آپ نے رات کو ان سے ایگریمنٹ کیا ہے. مجھے گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آئی، کھول دیتے، کوئی معاہدہ ہی نہ کرتے، سیدھے جاتی عدالت کا بھی پتہ لگ جاتا اور عمران خان کا بھی پتہ لگ جاتا. رولا فرد جرم اور جیل کا ہے، باقی سارا جھوٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کوئی بات بنانے میں عمران خان کو 30 سیکنڈ لگتے ہیں، کوئی پلاٹ تیار کرنے میں، اختراع کرنے میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ خود سے بنا سکتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھی جھوٹ جب پورے شہر کا سفر کر چکا ہوتا ہے تو سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ یہی بات ہے. خیر یہ آدھا سچ ہے کہ انہوں نے 2014 سے انسپریشن لی. یہ 2005-6 سے عمران خان کے ذہن میں تھا کہ میرے ساتھ برگر کلاس ہے، اور وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا نا اس کو بڑا ایڈمائر کرتے تھے کہ یہ مار کھا سکتے. خان صاحب اس وقت
جو ہے مار کھانے والا ورکر ڈھونڈتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں زمان پارک کا, کہ وہاں پر ایک ان کا, وہ آج بھی ان کا کوئی لیڈر وغیرہ ہے, اس کا نام ہے شاید محمد مدنی. وہ آئی ایس ایف کا لیڈر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2007 کی. تو وہ آیا جی وہاں پر کہ جی وہ مجھے جماعتیوں نے مارا ہے. آپ کے تو والد بھی رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے جماعتیہ کیا کرتے ہیں. تو جی وہ مارا ہے جی, خان صاحب ہمارے لیے آواز اٹھائیں, اور یہ وہ. تو وہاں چھوٹا سا کمرہ ہے سائڈ پہ, آپ شاید نقشہ بدل گیا ہو. تو وہ جب اٹھ کے گیا, ہاں بھائی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ یار تمہارا ادھر بھی تعلق ہے, تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہے, اس کو مار تو پڑوا دو, اپنے ہی ورکر کو, آئی ایس ایف والے کو. جی ہاں, کہ اس کو مار تو پڑواؤ ذرا. تو اس بندے نے پوچھا کہ اس کو کس لیے مار پڑوائیں. اس نے کہا یہ پھر شکایت کی بجائے نا خود ریزسٹ کرے گا, 2-4 دفعہ مار کھائے گا تو اپنے بندے اکٹھے کرے گا, یا جان چھوٹ جائے گی میری, یا یہ اس کو مار کھا کے پتہ چل جائے گا کہ جینا کیسے. تو جناب عمران خان کا نظریہ اس وقت یہ اس وقت چاہتے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جیالے کو میں اٹریکٹ کر سکوں. یہ ان کی چاہت ہوتی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ میرے پاس آ سکے. لہذا عمران خان اپنی حفاظت کے لیے, ان کے ذہن میں یہ نظریات بہت پہلے سے تھے, اور جرنیلوں کے بارے میں یہ خیالات بہت پہلے سے تھے کہ بھی ان کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور جب میرا 5 سال کا عرصہ اقتدار میں گزر جائے گا تو پھر میں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. وہ 5 سال کا عرصہ نہیں گزرا, ان پہ برا وقت آیا, تو اب وہ چیلنج کرنے لگ گئے. اسٹیٹ نے انہیں موقع فراہم کیا ہے, حکومت کی کمزوریوں نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ہر دفعہ کامیاب نظر آتے ہیں. لیکن صرف عدالتیں نہیں انہیں کامیاب کرا رہی. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو خان نے کس لیے یہ مٹھائی کھانے کے لیے بندے اکٹھے کیے ہوئے, تو آپ کو پتا تھا ریزسٹنس آئے گی. پھر آپ نے وہ ریزسٹنس جو ہے اس کو اس پہ آ کے گیٹ سے آ کے آپ 2 دفعہ واپس گئے, وہ جی لائر آ گئے. کیا کیا ڈرامہ نہیں ہوا. اب کیا ہوا ہے, آپ کی منصوبہ بندی اسلام آباد والی ساری فیل ہو گئی. تو میں تو کہتا ہوں اگر رانا ثناء اللہ شریف آدمی ہے انہیں ریزائن کرنا چاہیے. لہذا یہ ڈیزائن ہے, عمران خان کو گھسیٹ کے تو کچھ جیل میں لے جائے, کچھ بے ہوش کر کے لے جائے, اتنی جلدی بس لگ دیا عمران خان جیل نہیں جانا. ہاں نہیں, انہوں نے تو, میں تو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بڑے حیران, بہت بڑا خوف, اپنی موت اور جیل کو ایک ہی لائن میں بیان کر دیا. اور ٹھیک ہے, عمران خان پہ میں سمجھتا ہوں 2-3 کیسز بڑے سیریس ہیں, اور وہ قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے نپٹانے کی کوشش ہوگی. دیکھیں عدلیہ بھی اب سٹیک ہولڈر ہے, عدلیہ کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں. پیچھے جو اس سے کروا لیا گیا ہے نا, تو اب ان کے پاس بھی عمران خان بھی ہے, پھر وہ پاپولر ویو بھی ہے. اب یہ جو حرکتیں کر کے عمران خان جو پاپولر ہو رہے ہیں, اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے کہ پولیس کو مار کے بھگا دیا, تو لوگوں پہ پنجاب میں بڑک کا امپریشن جاتا ہے. بالکل, ہمارے یہاں پہ تو کلچر بھی ہے نا کہ لڑائی جھگڑے سے پہلے بڑکے, ہاں جی, بڑا ڈاڈا ہو گیا, وہ نہیں کسی کے قابو, اس کے آگے فوج بے بس ہو گئی ہے. اور یہ پھر آخرکار یہ سارے بے بس ہو جائیں گے. یہ آپٹکس جو ہے اس وقت تو خان صاحب کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کا خان صاحب فضل بہت ہے. نہیں سر, یہ تو توسیع صاحب, ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشنز میں ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن خان صاحب جب بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آتے ہیں, ہی لکس ویری کانفیڈنٹ, ہی نوز وٹ ہی از ڈوئنگ. میں یقین کریں کہ بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھی اگر وہ فلموں میں ڈراموں میں کام کریں تو یقین کریں آسکر ایوارڈ وہ ہر سال جیتے. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت زیادہ عرصہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے. نہیں, ایز پارٹی ورکر نہیں گزارا, مطلب ان کی قربت میں دوست کی طرح ہمارا ان کا کوئی پچھلا تعلق تھا اس حوالے سے, ننیال سے, وہ بھی. تو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. جی, میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور جو میں نے ان کو ریڈ کیا, میں وہ چیزیں آپ سے بیان کرتا ہوں. اور آپ مت سوچیں کہ وہ دلیر آدمی ہیں, وہ اسٹریٹجسٹ اچھے ہیں. جب ان پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنا بچاؤ کرتے ہیں, اور اسی میں اب وہ ان پہ پریشر ہے, جیل جانے سے بچنے کے لیے وہ اپنے قتل کا بھی بنائیں گے, ایک نہیں پلاٹ تیار کر کے دکھائیں گے, دوسرا بھی دکھائیں گے, تیسرا بھی دکھائیں گے. دیکھیں انہوں نے نیریٹو بیچا کہ جی مجھے جیل اس لیے لے کے جا رہے ہیں, مجھے مار دیں گے. بالکل, اور ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اس بات کو بالکل مان لیا. اور وہ جو فالوورز ہیں وہ کوئی نارمل لوگ نہیں. دیکھیں لاہور میں اس طرح کے ریزسٹنس اپنے ورکر سے نہیں وہ کروا سکتے. انہوں نے لوگ کب سے بلائے ہوئے ہیں, ایم این اے ایم پی ایس کے ذمے ہیں, ان کو روٹی کسی نے دوپہر کو کھلانی ہے, کسی نے شام کو کھلانی ہے. بالکل, یہ تو ہمیں پتا کہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, ڈیوٹی روسٹرز ہیں, چیک کیے جاتے ہیں. یہ پرانی بات ہے ابھی اس بریک کی جو, تو وہ اپنا وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ حکومت کی نالائکی ہے. یہ آدھا کام کر کے پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں. نہیں, لیکن وہ اگر ہم نے جن سے بات کی توسیع صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ جس طرح ریزسٹنس ہو رہی تھی
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر گولیاں چلنے کی تک کسر رہ گئی تو پھر لاشیں گر جاتی ہیں تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. جس لیول کی ریزسٹنس ہے، میری تمام تر ہمدردیاں پولیس کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ صرف فوج ہی نہیں ہوتی، ہم نے پولیس کا مورال ڈاؤن. اس کے بیچ میں بھی ایک چیز آتی، گولی نہیں چلتی، اس میں ربر بلیٹس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ پہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں اور آپ آ کے جی وہ ٹی وی پہ رو رہے ہیں ہم تو گرفتار ہی نہیں کرنے گئے تھے، دیکھیں جی انہوں نے پیٹرول بم پھینکے. پیٹرول بم پھینکنے کے بعد ایک اسٹیٹ کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ نہیں وہ تو بالکل ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے تھا، لیکن وہ اٹ مینس اٹ ورکس. خان صاحب کا جو پریشر ہے اور چارم ہے وہ ورک کر رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پیچھے ان کی انٹیلیجنس کمزور تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں بھی آپ کا سارا پلان فیل کر دیا، انہوں نے بندے وہاں ہائر کیے ہوئے. جی بالکل، وہ کھیتوں کے اندر سے نکل کے وہاں سے لیفٹ رائٹ سے آگے، جبکہ وہ پولیس نے تو رستہ کلیئر کیا ہوا تھا. گئی منصوبہ بندی نا، وہ 4000 پولیس اہلکار کدھر گیا، وہ کیسے آ گئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے ساتھ کنٹینر لگانے کا کوئی تک تھا؟ وہ ایک کنٹینر سے چڑھے اور بالکل اس کی چھت پہ آ گئے. بالکل. آپ اس منصوبہ بندی کا جواب تو گورنمنٹ نے دینا ہے. اس میں یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ریاستی اداروں کے اندر سے کوئی چیز سپورٹ حاصل ہے جو سب کچھ ان کو پلاننگ کر کے دے رہے ہیں، تو آسان کام ان کے لیے. دیکھیں جی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر ابھی بھی اس طرح کی سپورٹ ہے تو وہ ریاستی ادارے اپنے آپ کو ہی کمزور کر رہے ہیں. ہاتھ ان کے ہی جلیں گے، صرف ہمارے نہیں جلیں گے، ان کے میرے سے اور آپ سے پہلے جلیں گے. وہ پہلے بھی جلا چکے ہیں، ابھی بھی عقل نہیں آئی تو آئندہ جل جائیں گے. ہاتھ انہی کے جلنے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر ہے کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. بالکل، ملک سب کا ہے جی، پھر سارے فیس کریں گے. ایسی کون سی؟ اچھا ملک تو سب کا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا لگتا ہے کہ ملک زیادہ ہے. وہ اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ سعودی عربیہ کا جو بادشاہ ہیں، بادشاہ تو خیر وہ بنیں گے، ابھی ویسے وہ ڈیفیکٹو بادشاہ ہی ہیں. فرما روا صاحب جو ہیں ایم بی ایس صاحب، انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ وہ ان کو ریگولر فون کرتے ہیں. اور چونکہ اور میرا خیال ہے خان صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان میں بہت زیادہ اس پہ بات کی گئی نا کہ سعودی عربیہ سے پاکستان کے تعلقات عمران خان کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، تو انہوں نے بتایا صاحب نے وہ تو مجھے ابھی بھی فون کر رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک خبر ہے؟ آپ دیکھیں، یہ بڑی خبر بننے جا رہی ہے. دیکھیں ہمارا، آپ نے تو سیدھا سعودی عرب کا نام ہی لے لیا، میں شاید نہ لیتا، میں برادر اسلامی ملک کرتا. تو اس برادر اسلامی ملک کے جو ہمارے جو سفیر ہیں، وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر انہوں نے عمران خان کا کانٹیکٹ کرانے کی کوشش کی. اب دو اس کے ورژن، دیانتداری سے، یہ ہماری آپ سمجھیں ایکسکلوسیو سٹوری بھی ہے. بالکل ایکسکلوسیو سٹوری. تو انہوں نے یہ پرانے مطلب کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، میں ان کا پروفائل بیان کر دوں ان سفارتکار کا نام لیے بغیر. یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات، 2012 میں یہ صاحب جو ہیں اپنی سروس سے چھٹی لیتے ہیں اور ایک تھنک ٹینک بنتا ہے کینٹ میں، اس کا آفس بنتا ہے جس کو شاہ محمود قریشی رن کر رہے ہوتے ہیں، پیسے چودھری سرور لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ چھٹی لے کے ایک سال وہ فورن جو پالیسی ہوگی جی اس کی پی ٹی آئی کی، یہ ایک سال اس میں کام کرتے ہیں، وہاں اس آفس میں بیٹھتے ہیں چھٹی لے کے، ایک سرکاری ملازم. اور 2013 میں ایک باہر کے ملک جانے سے پہلے تک 2013 تک ایک سال کے لیے یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہے. یہ بھی سفیر ہیں جو سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں توسیم صاحب آپ کو کہ دیکھ لیں کیسے ریاستی اداروں نے عمران خان صاحب کی چھٹی لے کے مدد کی. ہاں جی، چھٹی لے کے مدد کی. اور اب وہ صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں ہائی کمشنر تھے، تو پھر وہ جناب بلال اکبر کو واپس بلایا گیا اور پھر جناب ان کو لایا گیا. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے، ان کو واپس لیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ کوئی ڈنمارک کے سابقہ سفیر ہیں جو ہمارے پاکستان کے وہاں رہے ہیں، تو نام مجھے پتا ہے لیکن آپ لینا نہیں چاہتے، تو وہ شاید ان کی جگہ لیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پتا چل گیا ہے کہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا ہے، وہ دعوے کی وجہ وہ سفیر صاحب ہیں، وہ اپنے ملک کا کام کرنے کی بجائے عمران خان کے تعلقات درست کرنے کی وہاں کوشش کرتے رہے ہیں. اب اس میں دو ہیں جو ورژن ہے، اور اس کی پلازیبلٹی بھی بنتی ہے. ایک تو سفیر کی یہ اوقات نہیں ہوتی کہ بھی وہ ایم بی ایس کے لیول کے آدمی، وہاں مناقی ہے جی، بادشاہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رابطہ کروانے کی کوشش کی، جو کہ ڈسکلوز ہو گئی، اور ناراضگی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے برادر اسلامی ملک کی طرف سے.
नाराजगी पाकिस्तान को کنوے کی گئی کہ دیکھیں آپ کے سفیر نے یہ کوشش جی کیا، آپ اپنے obviously انہوں نے فورن آفس کے ساتھ کیا ہوگا یہاں ہاں پہ جی، سفیر تو انہوں نے کوشش کی کہ بھی یہ رابطہ، بعض خبروں کے مطابق جو ہمارا سورس ہے ایک سورس کے مطابق کہ رابطہ کروا دیا گیا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ رابطہ نہیں ہوا اور شکایت بھیج دی گئی کہ اپنے سفیر کو سنبھالیں، یعنی کہ ہمارا لیول یہ ہو گیا ہے کہ انہیں کہنا پڑا کہ اپنے بھائی سفیر کو سنبھالیں. تو اب وہ سفیر صاحب جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ بہانہ بھی کیا ہے کہ میں ابھی بیمار ہوں تو میں ابھی مزید کنٹینیو تھوڑی دیر کر لینے دیں مجھے، مزید کنٹینیو کر لینے دیں، کچھ اس طرح کا. اس پہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے. اب اس گورنمنٹ کی بدقسمتی دیکھیں، گورنمنٹ آتے ہی انہیں چینج کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ برادر اسلامی ملک ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، جب پہلے پیسے مانگنے کا خیال آتا ہے تو ہم نے وہیں جانا ہوتا ہے. آئل بھی ہمیں دیتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اب دیکھیے، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. اب دیکھیں سفیر کے ذمے جو کام ہے وہ نہیں ہو رہے، وہ اور کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو صاحب ہیں، ان کی ایک اہم وفاقی وزیر، اب پی ڈی ایم کا جو حکومت ہے، اس نے گارنٹی دی کہ یہ جی ہمارے ساتھ ٹھیک چلیں گے، ٹھیک ہے. توسیع صاحب میں یہ آپ سے اگر میں پوچھ سکوں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم ہے، وہ جنہوں نے گارنٹی دی ہے، وہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے یا صرف ان کی اتحادی جماعت ہے؟ نہیں، اتحادی جماعت نہیں، جو رولنگ پارٹی ہے اس کے وزیر ہیں وہ. اور انہوں نے اچھا، ان کی ایک دو گارنٹیاں پہلے بھی ناکام ہوئی ہیں. اچھا، وہ تو گارنٹی لینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہاں جی، وہ جو ججز والے معاملے میں بھی ان کی گارنٹی بڑی سخت ناکام ہوئی ہے. اچھا. اور یہ ان کے کوئی اسکول ٹائم کے کلاس فیلو ہیں، اور اس وجہ سے اب دیکھیں وہ گارنٹی، اب اس طرح گورنمنٹ تو نہیں چلتی، ٹھیک ہے. آپ کا سفیر آپ کے ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے تو اب آگے کیا کہنا رہ جاتا ہے. تو وہ یہ ہماری یہ خبر ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ ان کو چینج کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، بلکہ سوچا کیا، فیصلہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کو کوئی سویٹ اینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اچھا موڑ دے کے تو جان چھوٹ جائے. لیکن اس کے پیچھے یہ خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ وہ جو خان صاحب نے رابطہ کیا تھا، جو خان صاحب نے رابطے کی بڑک مار دی، شاید سفیر محترم چاہتے بھی نہ ہو کہ عمران خان بتائیں، اس کو ایڈمٹ بھی کریں. لیکن عمران خان نے دیکھیں امریکہ کا نام نہیں لینا تھا، لیکن باقی ساروں کو روکا اور خود امریکہ کا نام لے. جی بالکل ایسی ہے. تو ایسا ہی کوئی کام نہیں، لیکن آج کل تو خان صاحب امریکہ سے دوبارہ معاملات درست کرنے پہ آ گئے ہیں. وہ obviously وہاں کے کانگریس مین. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ مبینہ طور پر یہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے. آپ مجھے دکھائیں خان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو عمران نے. عمران خان صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے لہجوں میں کہتے ضرور، وہ ان سے کیا لوائیں گے. آپ دیکھیں نا عمران خان وہ جی پرانا مجاہد، وہ جو ڈرون کے بڑا مخالف تھا جی. اور ہمیں یار سچی بات ہے، ہمیں کچھ منافقت بھی چھوڑ دینی چاہیے. اچھا ہوا عمران نے چھوڑ دی ہے. آپ نے ایک بھی جو بڑا آدمی تھا طالبان کا ڈرون اٹیک کی مدد کے بغیر نہیں مارا. ٹھیک ہے. تو ہم نے بے وقوفی کی کہ ہم نے وہ ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا یا ڈرون ٹیکنالوجی نہیں لی. ہم نے اگر سیف لڑنا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ لڑنا ہے، دیکھیں طالبان اگر ڈرتے ہیں نا اس وقت تو ڈرون سے ہی ڈرتے ہیں. تو ہمیں منافقت چھوڑنی چاہیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاں سے مدد ملتی ہے وہ لینی چاہیے. یہ فضول باتیں ہیں. کبھی جی وہ جی ہماری سرزمین پہ ڈرون ہوا، آپ کی سرزمین پہ ڈرون ہوئے تو آپ کی دہشت گردی میں کمی آئی تھی. تو لیکن وہ توصیف صاحب، وہ دہشت گردی میں کمی تو ہو گئی، لیکن ان میں بہت سارے لوگوں کو پھر obviously جیل سے نکالا بھی گیا. ان کو وہ تو بہت بڑا جرم گئی، وہ تو اور سارا کچھ. اور ان میں سے کچھ لوگ تو آپ احسان اللہ احسان کو بھی دیکھیں، عمران خان پہ اور یہ باقی جو تو صاحب ہیں جو چلے گئے ہیں، تو ان پہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. یہ کسی وقت ابھی حوصلہ نہیں ہے نا، یہ تو گورنمنٹ ہی فارغ ہے. تو ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس ملک کی قسمت سے کھیلا اور اس ملک کو دوبارہ دہشت گردی میں دھکیلا، جس کا پھر علاج ڈرون ہی نکلے گا. آپ دیکھیے گا. اور آپ مزے کی بات صرف یہ دیکھیے کہ عمران ڈرون پہ نہیں بولا. اور وہ جو ڈرون کے خلاف آپ کو یاد ہے جب وہ ایک ریلی لے کے گئے تھے، سلالہ چیک پوسٹ کا جب واقعہ ہوا تھا، امریکن نے ڈرون میں کچھ پاکستانی فوجی مار دیے. نہیں وہ ڈرون میں نہیں تھے، نہیں وہ ڈرون میں نہیں تھے، وہ کراس فائرنگ میں مارے تھے. ہاں جی، وہ اس میں مارے تھے. جب عمران جنوبی وزیرستان وہ لے کے گئے تھے ریلی ڈرون کے خلاف، تو پہلے عمران نے طالبان سے مذاکرات کیے تھے، فوج سے مذاکرات کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں آنے دیں، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. ہمارے لیڈروں کا یہ جو آج کل جو لیڈر ہیں نا، ان کی حالت تو یہ ہے. لیکن لوگ، میں کہتا ہوں نا، جھوٹ بکتا ہے.
روزانہ نیا جھوٹ، روزانہ قتل کا منصوبہ، لیکن رولا جیل کا ہے. وہ جیل سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. توصیف صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسے کہ آپ کو توصیف صاحب نے بتایا، پروگرام ہے ہی ہمارا ڈسکلوزر میں ہم نئی باتیں بتاتے ہیں. توصیف صاحب جو ہیں یہ خان صاحب کی جیل جو ڈی جی خان کے اندر تھی اس کے خود گواہ ہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج آپ کو بتا دیا. میں خود آج حیران ہو رہا تھا جب میں نے یہ دو چیزیں پڑھی. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں obviously یہ ڈر تو ان کو ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، دس از سم تھنگ دیٹ ہی مسٹ بی افریڈ آف، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسی لائن میں جیل میں بھی ڈال دیا کہ یا مجھے قتل کر دیں گے یا مجھے جیل میں لے جائیں گے. تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا. توصیف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس جو ریزن تھی اس کی دے دی. آج کے لیے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. توصیف صاحب کو اور مجھے حسن طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.